سر بہت شکریہ ہمارے لیے ٹائم نکالنے کا. سر اس وقت جو ایک وبا، عالمی وبا پھیٹی ہوئی ہے کرونا وائرس کی، اس کے حوالے سے چونکہ ہم مسلمان ہیں، مساجد میں ہمارا جانا ہوتا ہے، مذہبی اجتماعات میں جانا ہوتا ہے، کس طریقے سے اپنی پریکٹس کو جاری رکھتے ہوئے کس طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو اس سے بچایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ماہرین ہیں، ماہرین اس موضوع کے، انہوں نے تو یہی تجویز دی ہے اور سفارش کی ہے کہ اجتماعات کو محدود کر دیا جائے اور کم سے کم لوگ ملیں آپس میں، تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو ہم روک سکیں. تو مذہبی جو ماہرین ہیں انہوں نے بھی یہی تجویز دی ہے. جید علماء کرام، ان کی رائے یہ ہے کہ اس صورتحال میں زیادہ بڑا اجتماع مثلاً جمعے کی نماز میں ہوتا ہے، تو اس میں بہتر یہ ہوگا کہ مقتدی جو ہیں وہ سنتے گھر میں پڑھیں، وضو گھر سے بنا کے آئیں. امام جو ہیں وہ جو عربی خطبے سے پہلے بیان ہے وہ ترک کر دیں اور خطبے کو بھی مختصر کر دیں، نماز کو بھی مختصر کر دیں. اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ، کیونکہ وہ زیادہ افیکٹ ہونے کے ان کے امکانات ہوتے ہیں، وہ اگر نہ آئیں بہتر ہوگا، بچے نہ آئیں. اسی طریقے سے وہ لوگ جن کو زکام ہے، نزلہ ہے، چھینکیں آ رہی ہیں، تو وہ بھی اجتماعات میں نہ آئیں تو بہتر ہوگا. ٹھیک. سر جب بھی ہم ملتے ہیں، ہاتھ ملانا، گلے ملنا، یہ سنت ہے ہماری، اور اس کو یوں فرض ایک طرح سمجھ لیا جاتا ہے، تو اس سے اجتناب کیا جا سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو کیسے ترک کر سکتے ہیں عموماً؟ ہاں، ان کے اچھے طریقے بھی ہیں، کیونکہ ہاتھ ملانا، گلے ملنا یہ بے شک مستحب عمل ہے، ہماری روایت ہے، لیکن اس کی یہ ہے کہ آپ السلام علیکم کہیں، یا ایک بہت بہتر طریقہ یہ ہے احترام کا، محبت کا، کہ آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کر اور السلام علیکم کہیں، تو اس سے ایک بہت بڑا جسچر جو ہے وہ جاتا ہے. ٹھیک. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ ہمارے ٹائم نکالنے کا.